وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں، عفت اختیار کریں، الذین وہ لوگ، لا یجدون نکاحا جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نکاح کی استطاعت نہیں ہوتی بعض اوقات مال کی وجہ، اس کا حل تو پیچھے بتا دیا گیا کہ اللہ وسعت پیدا کر دے گا، لیکن بعض اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا اسٹڈیز ایسی ہیں کہ جن میں ابھی بہت زیادہ مصروفیت ہے، یا کوئی اور اس قسم کا کام ہے کہ جس میں پاسبل نہیں فوری طور پر نکاح، کئی وجوہات ہو جاتی ہیں نا کہ نکاح کرنا ہے لیکن ون وے اور دی ادر کچھ ڈیلیز ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہ ہوتے بھی بڑے جینون ہیں۔ انسان پہ بعض اوقات کوئی ایسی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جس کی پہلے ادائیگی ضروری ہے اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے۔ ایسی صورت میں کیا اسلام اس بات کی رخصت دیتا ہے کہ انسان غیر اسلامی ناجائز طریقے اختیار کرے، حرام راستے اختیار کر لے سیٹسفیکشن کے؟ نہیں۔ پھر بھی کیا کہا گیا کہ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ وہ بدکاری سے بچتے رہیں، نہ زنا کا راستہ اختیار کریں، نہ لواطت کا، اور نہ ہی کوئی اور ایسا غلط کام۔ ایک حل یہ بھی بتایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آزاد محسنہ عورتوں کو ساتھ نکاح کرنے کی وسعت نہیں پاتے وہ پھر کیا کریں؟ غلام عورتوں سے شادی کر لیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنكُمْ، یہ اس شخص کے لیے رخصت ہے جس کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر کرو زیادہ اچھا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کف نہیں ہوتا، کف سے مراد یہ کہ ایسا خاندان یا ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ بعد میں نباہ ممکن ہو، تو اس صورت میں انسان پھر جب تک کوئی اپروپریٹ چیز سامنے نہیں آتی انسان صبر سے کام لے، شرم و حیا سے کام لے، پاک دامنی اختیار کرے۔ اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نکاح نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، کیونکہ وہ شہوت کو توڑنے والے ہیں۔ اس پاک دامنی کی ایک بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ سورۃ یوسف سب پڑھ چکے ہیں یا کچھ نے ابھی نہیں پڑھی؟ حضرت یوسف کا قصہ تو سب کو معلوم ہوگا۔ نوجوان تھے، غلامی کی حالت میں تھے، عزیز مصر کے گھر تھے، مشکل کا شکار ہو گئے، عورت کا فتنہ مصیبت کا باعث بن گیا۔ کیا کہا تھا اس عورت نے؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ قرآن پاک میں یہ قصہ ہمارے لیے بہت زیادہ سبق رکھتا ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس عورت نے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ، یعنی گناہ کی انہیں دعوت دی۔ بائی دا وے وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جس میں کچھ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے؟ ون آف دیم از کہ جس کو کسی بڑے خاندان کی عورت نے بے حیائی کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جس میں باقی سب کے لیے کیا حکم ہے؟ ولیستعفف کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 انسان خود برائی کے راستے پہ نہ جائے، نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی اور برائی کی دعوت دے تو اسے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی۔ بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، جب ان کی پکڑ پوچھ ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں، ٹسے بہانے لگتے یہ تو دوسرے نے ہمیں پھسلایا تھا۔ زلیخا نے بھی کیا کہا تھا اپنے شوہر سے کہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، حالانکہ قصور اس کا تھا۔ وراودته التي هو في بيتها، بعض اوقات انسان کسی ایسے شخص کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے احسان کے بوجھ تلے ہوتا ہے۔ اسی لیے برائی سے بچنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی نامحرم کا احسان نہ لیں، کیونکہ جب آپ کسی کا احسان لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر اس کا مطالبہ ناجائز ہوا اور اگر اس نے قیمت اس کی حرام میں رکھی تو شاید آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں۔ اس لیے ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کے مرد ہی معاملہ کریں،
آپ کے باپ کریں، بھائی کریں، شوہر کریں، بیٹے کریں، اور آپ بیک سیٹ پر ہی رہیں. لیڈیز فرسٹ بننے کی کوشش نہ کریں، اس میں بہت خطرے ہیں. کیونکہ آپ نے کئی ایک ایسی کہانیاں، واقعات وغیرہ پڑھے ہوں گے کہ جس میں کسی مشکل موقع پر کسی مرد نے عورت کے ساتھ احسان کیا اور پھر احسان کا بدلہ غلط شکل میں مانگا. پھر عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے تو انکار اس سے مشکل ہوتا ہے، پھر بلیک میلنگ ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں میل ممبرز کی مدد لینی چاہیے. عورتیں عورتوں کی کیا مدد کریں گی؟ وہ تو ان جیسی خود ہی کمزور ہے. ماں بھی عام طور پر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کسی غلط ریلیشن شپ میں ہے تو کیا کرتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے؟ عام طور پہ نہیں کر سکتی. اللہ نے نکاح میں مرد کو ولی کی صورت میں رکھا ہی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ مرد عورتوں کے پروٹیکٹر ہیں. الرجال قوامون علی النساء، یہ رول رکھا ہی اس لیے ہے. لیکن جب ہم عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں یا مردوں کی سیٹ بھی لینا چاہتی ہیں، یہ سارے مردوں والے کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کر نہیں سکتے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں. تو اگر کہیں بھی کوئی عورت دیکھے، کوئی لڑکی دیکھے کہ کوئی اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں باپ بھائی کو کانفیڈنس ملے. اب خطرہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم ہی پہ الزام لگا کے ہمیں ہی مار ڈالیں گے. لیکن ایسے رستوں پر انسان نہ جائے. اصل بات یہ ہے کہ ایسے رستوں پر نہ جائے جہاں خطرے ہیں. جب آپ کسی رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کانٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کیچڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھسلن نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بہادر بنتے ہیں. میں تو کانٹوں سے بھی گزر سکتی ہوں، میں تو آگ کے اوپر سے بھی گزر سکتی ہوں، اور میں تو کیچڑ سے بھی نہیں پھسلتی. کون نہیں پھسلتا کیچڑ سے؟ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بچیں. اسی لیے کہا کہ کسی ایسے گھر میں مت داخل ہو جہاں سے آپ کو اجازت نہ ملے. جب آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آگے سے آدمی کی آواز ہے اور عورت ہے نہیں اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، درست نہیں. خطرے کی جگہ ہے، مت جائیں، کیونکہ تیسرا شیطان ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات فرینڈس کے گھر چلے گئے. اب اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ بظاہر بہت سی خرابیاں نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہو بھی سکتی. تو جہاں شک ہے، یہ جہاں احتمال ہے، جہاں خطرہ ہے، اور سب سے بڑی بات جس چیز سے اللہ نے روکا ہے تو انسان اس سے رک جائے تو اسی میں اس کی بھلائی. اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہماری بھی خواہشات ہیں، اگر ہماری شادی نہیں ہو رہی تو کیا ہم ایسے ہی جئیں گے؟ ہمیں حق دیا جائے کہ ہم جائیں جس کے ساتھ چاہیں عشق لڑائیں. بہت سے لوگ یہ غلط کام کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم پر بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور اب ہمیں جواز مل گیا ہے کہ ہم غلط کام کریں. پہلے تو یہ کہ نکاح کا اہتمام کیا جائے، بہت بڑی بڑی شرطیں نہ لگائی جائیں، بھلے مانس لوگوں کی طرح صبر و عافیت سے زندگی گزارے. ازواج مطہرات کے پاس دنیا کی کتنی نعمتیں تھیں، کتنے بڑے بڑے گھر تھے، کتنے خادم تھے، کیسے کیسے لباس تھے، کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ اگر ہمیں وہ سب کچھ نہیں بھی ملتا تو صبر شکر سے گزارا کر کے ایک باعزت زندگی بسر کریں، حرام میں پڑنے سے بہتر ہے. بہت سی رانوے برائڈز کی بھی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی، اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہوتی، کیونکہ فحاشی اتنی عام ہو گئی، نظریں کہیں رکتی تو ہے ہی نہیں، ہر چیز سے لوگ بور ہو چکے ہیں. بعض لوگ شادی کے بعد ہی کہتے ہیں ہم شوہروں سے بور ہو گئے، شوہر بیویوں سے بور ہو چکے ہیں. اس بوریت نے بھی لوگوں کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. کسی ایک چیز پر سیٹسفائی نہ ہونا، شکر گزار نہ ہونا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا. تو جن کے نکاح ہو چکے ہیں کیا ان کے پاس کوئی جواز رہتا ہے پھر کہ وہ کسی بھی حرام کاری میں پڑے؟ اسی لیے اس کی جو سزا ہے وہ سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، کہ ایسے لوگ پھر معاشرے میں سخت خطرے کی علامت ہے. وہ اتنا بڑا فتنہ پیدا کریں گے کہ پھر کوئی بھی سلامت نہیں بچے گا. اگر شادی نے بھی کسی کو نئی برائی سے روکا تو پھر کیا چیز روکے گی ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں. اس کی پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی خاص کر بیٹر ہے وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ پھر جاب گیٹ کریں، اور پھر جب ان کو کال آتی ہے تو اتنا فنڈ ٹھن کے جاتی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ کر جاب. لیکن ہمارے سر میں وہ کہتے ہیں کہ ملٹائی نیشنل کمپٹیشن میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ بور ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ 4 لڑکیوں کو بلا لو، ان سے انٹرویو ہی لے لیتے ہیں.
کیونکہ اگر ہمارے لباس، انداز، اسٹائل، گفتگو، ہر چیز مردوں کا دل لبھانے کے لیے ہے، پھر ہم نے اپنی بہت ہی سستی قیمت لگائی. یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ہماری ٹیچر جو میں نے بتایا تھا کہ پہلے آپ سرچ کر کے جایا کرو، مطلب منہ کھا کے نہ چلے جائے. کیونکہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ بزنس کے اسٹوڈینٹس تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کی جو ریٹر تھی وہ اکثر ہمارے ٹیچر سے بہت دماغ کھایا کرتی نا کہ اس کا مجھے یہاں سے بہت آگے ہیو ٹو گو دیئر، اور بڑا مطلب شو آف کرنا ہوتا تھا نا. اور پھر ان کی ڈریسنگ بھی ایسی ہوتی تھی. تو ہماری ٹیچر جو وہ مطلب صرف ایک ہی ٹیچر تھا. آپ کو پتہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں صرف ایک ٹیچر تھے جو ہم لوگوں کو مطلب گائڈ کیا کرتے تھے کہ یو ہیو ٹو سرچ فرسٹ. ٹھیک ہے، پہلے آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے، سارا پراپر دیکھیے، پھر جاب بھی آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ جاب کی ڈیمانڈ کیا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ٹیلی کام کمپنیز ہیں اس میں وہ فرنٹ ڈیسک پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے سر نے ایک دفعہ بہت ہمیں بی کام میں ٹائم ہم لوگ، تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا تھا کہ دیکھیں اب جب کوئی مرد آتا ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ بہت جلدی جو سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے بہت جلدی امپریس ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ سیکٹری حرکتیں بھی اس طرح کی کرتی ہیں، وہ بہت بڑی چیز سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ لائک ہم لوگ باس کے جو بہت کلوز ہیں اور ہمارے آرڈر سے بھی اندر جا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے سے کہتے ہیں کہ میں جب بھی ایسی کسی جگہ جاتا ہوں تو اس عورت پہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ترس آتے کہ کس چیز پہ پکڑ کریں گے، اپنی باڈی پہ پکڑ کر دیں گے. اور انہوں نے بھی بہت کھول کے بتایا تھا. اس کے بعد یہ ہماری میجورٹی کلاس ان کے اگینسٹ ہو گئی تھی کہ ہمارے سر جو ہے وہ لوگوں باتیں کرتے ہیں اور بہیائی چلاتے ہیں کلاس میں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر بی کام یو ہیو ٹو گیٹ اے ہائر ڈگری اور یو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. یہ نہیں کہ بی کام کر کے آپ لوگ سیکٹری بن جاؤ اور آپ بھی پھر انہیں میں شامل ہو جائیں. تو ایک بھیڑ چال آپ لوگوں نے نہیں کرنی، آپ میرے اسٹوڈنٹ تو یو میک اے ڈفرنس. لیکن یہ بات ہے کہ جو اچھی بات کہتے ہیں وہ پورا ہماری جو کلاس ہے نا وہ لڑکیاں وہ ایسے ایسے میں نے باتیں کی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کرنا تو بہت دوری کی بات، انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اس کو کیچ کروں. اصل میں حقیقت کو سننا نہیں چاہتا نا، ہم حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت چاہتے ہیں، لکھا پڑھی چاہتے ہیں. کتاب کا لفظ جو ہے تحریر کے لیے آتا ہے، اور مکاتبت باہم کانٹریکٹ سائن کرنا. غلام اور آقا کے درمیان اس معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم ادا کروں گا یا فلاں فلاں خدمت انجام دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دیا جائے. تو معاہدہ کرنے والا غلام مکاتب کہلاتا ہے. تو دور جاہلیت میں چونکہ بہت غلامی عام تھی اور معاشرے کا ایک بڑا حصہ لونڈی غلام پر مشتمل تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بھی تھے، ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. جیسے جانور بکتے نا تیسے غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لونڈی غلام جو تم سے ایسا کانٹریکٹ کرنا چاہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آزادی حاصل کر سکیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان کی آزادی کا سامان کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر پاؤ، ان کے اندر تم نیکی اور شرافت دیکھتے ہو تو تم ان کے ساتھ مکاتبت کرو اور ان کو آزاد کر دو. اصل میں عربوں کا جو معاشرہ تھا نا وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں ہر شخص قبیلے کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے. تو لونڈی غلام بھی کسی نہ کسی قبیلے کا حصہ ہوتے تھے. اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اون پر ہو گئے. اگر ان کے اندر خیر نہیں اور شر ہے تو وہ اپنے اون پر پھر بہت سے فسادات پھیلا سکتے تھے. اسی لیے خیر کی شرط لگائی گئی. وآتوہم، اور دو ان کو، مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتاکم، اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے. یعنی تم خود بھی ان کو اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ دو تاکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی آزادی خرید سکیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا جس کے نتیجے میں غلاموں کی ایک بڑی تعداد آزاد بھی ہو گئی. اس طرح